ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کا سفر آخرت، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت پاکستانی وفد کی امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، آیت اللہ خامنئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت، ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر کلیباف عباس عراقچی سمیت ایرانی حکام سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ تہران پہنچے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ سردار ایاز صادق، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، نیر بخاری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی موجود۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو واپس روانہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ علی خامنئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وزیر دفاع سے بھی غیر رسمی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سپریم لیڈر کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے بعد وطن روانہ ہو گئے۔ ایران کے اعلیٰ ملٹری حکام نے الوداع کیا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایران میں 6 روزہ سوگ اور تعزیتی تقریبات کا آغاز۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ آیت اللہ خامنئی کا جسد خاکی تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھ دیا گیا۔ ہر طرف آہیں اور سسکیاں، رکت آمیز مناظر۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، عباس عراقچی سمیت ایرانی وفد کی امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 6 جولائی کو تہران کی سڑکوں پر مرکزی جنازے کا جلوس برآمد ہوگا۔ 7 جولائی کو جسد خاکی تہران سے مقدس شہر قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو عراق سے نجف اور کربلا میں تعزیتی تقریبات ہوں گی۔ 9 جولائی کو آیت اللہ خامنئی کی مشہد میں تدفین ہوگی۔ 90 ممالک کے سربراہان یا نمائندوں اور مذہبی شخصیات کی شرکت متوقع۔ اسرائیل یا امریکہ نے جنازے کے دوران حملہ کیا تو جواب نہایت سخت ہوگا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے اپنے بیان میں کہا، مخالفین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے دوران حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت قومی عزم کو تقویت دے گی۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کا علی خامنئی کے خون کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ اتا ترک ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر بولاد، پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید اور ترک حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ملاقات ہوگی۔ پاک ترکیہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شہباز شریف استنبول میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی بزنس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز دکھی ماؤں کا درد بانٹنے کہانا پہنچ گئیں۔ جاں بھاگ بچوں کے والدین سے ملاقات، ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے دکھی خاندانوں کو چیک سپرد کر دیے، سوگوار خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ کہا، دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی۔ ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے۔ دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ پنجاب حکومت نے جاں بھاگ بچوں کے ورثاء کو فی کس 20 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ کا الزام ہے۔ فیصل وارڈن نے ایکس پر پیغام میں کہا، غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ کیس کو ریپ کی بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوششیں جاری ہیں۔ واقعے میں 164 کے بیان کا اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا، جو منظر عام پر نہیں آیا۔ ماضی کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے من پسند میڈیکل رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں۔ کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے، اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ ان جمہوری جنازوں کی اولادوں کے ہاتھوں پاکستانیوں کی قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ پاک بھارت امن بی جے پی کو قبول نہیں، بھارت میں مذاکرات کے حمایتی بھی دہشت گرد قرار دے دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیت کی امن اپیل پر مبنی کھلے خط پر بی جے پی اور بھارتی شدت پسند حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی نمایاں شخصیات نے وزیر اعظم مودی کو پاکستان سے روابط بحال کرنے کی تجویز دی تھی۔ گودی میڈیا کو امن کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد دینے کا
کھلا لائسنس دے دیا گیا۔ بی جے پی نے پاک بھارت رابطے بحال کرنے کی بھارتی آوازوں کو مسترد کر دیا۔ کھلے خط پر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور عمر فاروق کے دستخط ہیں۔ ملک بھر میں غیر معیاری سرنجز پر پابندی لگائی جائے گی۔ غفلت کے مرتکب افراد اور ہسپتالوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعظم کی متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت۔ کہا کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کرتے وقت صوبوں سے مشاورت یقینی بنائے۔ وزارت قانون ریگولیٹری فریم ورک میں ضروری ترامیم تجویز کرے۔ قومی سطح پر جامع حکمت عملی کی تشکیل اور مؤثر نفاذ ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اس معاملے پر بین الاقوامی شراکت داروں کی معاونت انتہائی اہم ہے۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے زائد کی ہیں۔ ترسیلات کو حکومت سبسڈائز نہیں کرے گی، اب یہ بینک کا کام ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا، بینک ترسیلات کے ذریعے ٹریڈ فائنانس کی صلاحیت بڑھا سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک پالیسی کے تحت امپورٹ پر کوئی کنٹرول نہیں کرتا۔ پاکستان سے بیرون ملک ورکرز جانے کی تعداد 6 سے 7 لاکھ برقرار ہے۔ 2022 کے بعد سے بیرونی قرضے نہیں بڑھے۔ لاہور میں غیر رجسٹرڈ اسکولوں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے شہر بھر میں غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ لاہور میں مجموعی طور پر 744 غیر رجسٹرڈ اسکولوں کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ نوٹس میں اسکول انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 3 روز کے اندر اپنا جواب جمع کرائے۔ بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اتھارٹی نے خبردار کیا، غیر رجسٹرڈ اسکولوں پر قوانین کے تحت 3 لاکھ سے 40 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں کھلے مین ہول میں بچوں کے گرنے کے واقعات کم نہ ہو سکے۔ شفیقہ آباد کے علاقے میں کھلے مین ہول میں بچہ گر گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بچے کو گرتے دیکھ کر موقع پر دکانداروں نے بچے کو باہر نکال لیا۔ دکانداروں کے بروقت دیکھنے کے باعث بچے کی جان بچ گئی۔ غزہ میں پانی کی تلاش میں جانے والے بچوں پر اسرائیلی ڈرون حملہ، ایک بچہ جہاں بحق۔ غزہ کے وسطی علاقے میں پانی بھرنے والی فلسطینی بچوں پر اسرائیلی کوادکاپٹر ڈرون نے بم گرایا۔ الحمری مسجد کے قریب پانی بھرتے وقت بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فرانس میں شدید گرمی، اے سی کی سیل پر عوام نے دھاوا بول دیا۔ فرانسیسی سپر مارکیٹ میں اس وقت افراتفری پھیل گئی جب خریداروں نے ایک کمپنی کے رعایتی ایئر کنڈیشنز اور پنکھے خریدنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ دکانوں کے کھلنے سے پہلے سینکڑوں لوگ گھنٹوں قطار میں کھڑے رہے۔ ایک علاقے میں ہجوم سے صبر نہ ہو سکا اور سپر سٹور کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2600 ہو گئی۔ وینزویلا حکام کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش اور ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ اب بھی 38,500 افراد لاپتہ ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں مقامی اور غیر ملکی امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ IMF کے ساتھ مل کر 20 کروڑ ڈالرز کا تعمیر نو فنڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ فنڈ کی رقم گھروں کی تعمیر کے لیے استعمال کی جائے گی۔